آج نیکی کر لے کہ ملک تیرا ہے، ہو سکتا ہے کل کسی دوسرے کے پاس چلا جائے۔ ایک بادشاہ تھا، مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ کہا بیٹے، اپنی عوام کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اپنی رعایا کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، کیونکہ عوام ظالم بادشاہ سے بھاگتی ہے اور اس کو دنیا میں بدنام کر دیتی ہے، اور جو بری بنیاد رکھتا ہے وہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی بنیاد کھو بیٹھتا ہے۔ بیٹا، وہ بڑا ہی خوش نصیب وزیر ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب بادشاہ ہے جو حکومتی امور میں انصاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بیٹا، جب ہر نیک و بد نے مرنا ہے تو نیک ہو کر مرنا بہتر ہے۔ عوام پر نیک بندے کو ہی متعین کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص ہی ملک کو آباد رکھ سکتا ہے، اور جو مخلوق کو تنگ کر کے تجھے خوش کرے وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے شخص کو حکومت دینا ہی گناہ ہے جس کے ہاتھوں تنگ آ کر لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مرنے کے لیے دعا کریں۔ نیکوں کو نوازنے والا برائی ہرگز نہیں دیکھتا، اور بروں پر مہربانی کرنے والا اپنی جان کا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ جمشید ایران کا مشہور بادشاہ بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک تھا۔ ایک بار ایک چشمے پر گیا تو قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس نے پتھر پر یہ تحریر لکھی کہ میری طرح اس چشمے پر بڑے لوگ آئے ہوں گے، لیکن آنکھ چھپکنے کے برابر ہی ٹھہرے پھر چلے گئے۔ بڑی بہادری سے حکومت حاصل کی جاتی ہے، لیکن قبر میں اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ عام طور پر بادشاہ اپنی حکومت کو بہتر اور وسیع بنانے کے لیے ہر طرح کا جرم کرنا اپنے لیے روا جانتے ہیں، جبکہ خوف خدا رکھنے والے اہل اللہ کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اس سے کہیں زیادہ فکر ہوتی، لہذا وہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو دنیا کی تو پرواہ بہت کرتے ہیں، مگر فکر آخرت کی نعمت سے ان کا دامن خالی رہتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی اگر 50 یا 100 سال ہے تو آخرت کا صرف ایک دن، پہلا دن 50,000 سال کا ہے۔ پھر بتاؤ کہ بھلا دنیا کی ساری زندگی کو آخرت کے صرف ایک دن کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ شکار کو ایک بادشاہ نکلا تو لشکر سے جدا ہو گیا، تھک ہار کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا ساتھیوں کی انتظار کرنے لگا۔ ایک آدمی دور سے آتا ہوا اس کو دکھائی دیا، یہ سمجھا کہ کوئی میرا دشمن آ رہا۔ اس بادشاہ نے تیر نکالا، کمان پر چڑھا دی تو اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور، میں تو آپ کے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ میں آپ کے ہزاروں گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ اگر آپ حکم کریں تو جو گھوڑا فرمائیں حاضر کر دوں۔ ان کے رنگ، چال، شکل، ہر چیز سے میں واقف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرا فرض ہے، لیکن گستاخی معاف، آپ بھی تو میری طرح عوام کے رکھوالے ہیں بادشاہ۔ آپ کو اس سے زیادہ عوام کا خیال رکھنا چاہیے جتنا کہ مجھے آپ کے گھوڑوں کا خیال ہے، کیونکہ میں تو ایک نوکر ہوں۔ اور یاد رکھیے، جس بادشاہ کو اپنے پرائے کی پہچان نہیں وہ حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں۔ جس کو پہچان و تمیز ہی نہیں اس سے برا جہان میں کوئی نہیں۔ کم از کم حکومت کرنا اس کا حق ہے جو عوام الناس کے حال سے باخبر رہے، تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی کو پہچان سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا
تو قیامت کے دن اس کا بھی عمر کو حساب دینا ہوگا۔ وہ بادشاہ مظلوم کی فریاد کیا سنے گا جو گھوڑے باندھ کر اونچے محل میں سو جائے اور مظلوم چیختے رہے۔ جس بادشاہ کے دور میں جو بھی ظلم ہوگا وہ اسی کے کھاتے میں ہی ڈالا جائے گا۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان دربان نہیں ہونا چاہیے تاکہ رعایا بلا روک ٹوک اپنی شکایت بادشاہ تک پہنچا سکے، اور بادشاہ اپنے کارندوں سے نہیں بلکہ خود ان کا ازالہ کرے۔ اور یہ ان بادشاہوں سے امید ہے جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، ورنہ جو حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ حقوق العباد کی کیا پرواہ کرے گا۔ قرآن مجید میں حکمرانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل ایمان حکمران وہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے اور کرواتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کو عام کرتے ہیں اور برائی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا حکومت پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ لپک لپک کے اس کو حاصل کر لیا جائے اور پھر بدمست ہو کر عیاشیوں میں پڑا رہے، بلکہ کانٹوں کا بستر ہے۔ حکومت کانٹوں کا بستر ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ساری رات روتے رہتے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، پہلے میں صرف اپنا ذمہ دار تھا، اب مجھ پر پوری رعایا کا بوجھ پڑ گیا۔